معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ مرزا غالب کا کلام صرف ایک چھوٹے سے دیوان کی صورت میں ملتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اردو شاعری سے نکال دیں تو پورا اردو ادب ہی لنگڑا ہو کر رہ جائے گا۔ اسی طرح پنجابی ادب میں بھی باوجود اس کے کہ اپنے اندر مختلف رنگوں کی دنیا سمیٹے ہوئے ہے، جس میں خاص طور پر صوفیہ کرام کی شاعری کو ایک اہم اور ممتاز مقام حاصل ہے، لیکن اس میں سے بھی اگر ایک عظیم صوفی بزرگ بابا بلے شاہ کے کلام کو نکال دیا جائے تو پنجابی ادب میں بھی باقی کچھ نہیں رہتا۔ بابا بلے شاہ جو کہ بنیادی طور پر ایک صوفی انسان تھے، ان کے کلام کی انفرادیت آج بھی ان کی کافیوں کی صورت میں زندہ ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شاہ جی کی اپنی زندگی کتنی ہی مشکل اور اجنبی گھاٹیوں سے گزر کر امر ہو سکی، اور اب تک کتنے ہی بے بنیاد اور لغو الزامات ہیں جو اس اجلے دامن پر لگائے جا چکے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ سن 1680 عیسوی کی بات ہے جب ہندوستان میں عظیم مغلیہ سلطنت اپنے عروج کو چھو رہی تھی۔ اس وقت پنجاب کے ایک دور افتادہ گاؤں اچ گیلانیہ، جسے آج عرف عام میں اچ شریف کا نام دیا جاتا ہے، کہ امام مسجد کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس کے والدین نے عبداللہ رکھا، جو کہ کچھ عرصہ اپنے آبائی گاؤں میں رہنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ شاہ محمد درویش کے ساتھ قصور کے ایک نواحی گاؤں میں منتقل ہو گئے۔ آپ کے والد محترم، جو کہ صرف نام کے ہی نہیں بلکہ اپنی عملی زندگی سے بھی ایک درویش صفت انسان تھے، ایک مسجد میں امامت کے فرائض ادا کرنے کے علاوہ بچوں کو دینی تعلیم بھی دیتے تھے۔ عبداللہ نے بھی اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے ہی حاصل کی، جبکہ بعد ازاں آپ نے قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اگرچہ بابا بلے شاہ کے مقام پیدائش کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہم اس کے بابت ان کے مرشد کامل حضرت شاہ عنایت کی رائے کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں، جو کہ اچ شریف کو ہی آپ کی جائے پیدائش مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ ملک وال میں بھی گزارا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح حضرت علامہ محمد اقبال کے استاد محترم مولوی میر حسن اپنے اس ہونہار شاگرد کی وجہ سے تاریخ میں امر ہوئے، بالکل اسی طرح آپ کے استاد حافظ غلام مرتضیٰ کا نام بھی اسی نسبت کی وجہ سے امر ہو گیا کہ آپ نے اپنے وقت کے دو معروف ترین صوفیہ کرام، جن میں بابا بلے شاہ کے علاوہ پیر وارث شاہ کا نام بھی شامل ہے، کو اپنے حلقہ ارادت میں جگہ دی تھی۔ حافظ غلام مرتضیٰ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے دو ایسے شاگردوں کی تربیت بھی کی ہے، جن میں سے ایک بلے شاہ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں سارنگی پکڑ لی، جبکہ دوسرے یعنی وارث شاہ نے علم تصوف کے حصول کے بعد ہیر رانجھا جیسی شاہکار کتاب تخلیق کی۔ اگرچہ ہم اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اس عظیم صوفی نے اپنے عہد کے نامور استاد سے دولت علم بھی حاصل کی، لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی یہ گواہی دیتی ہے کہ شاہ جی کی زندگی کا اضطراب انہیں صوفیہ کے اس سلسلے کی طرف لے گیا جسے عرف عام میں ملامتی تصوف کا نام دیا جاتا ہے۔ موسیقی سے لگاؤ اور رقص و سرور سے دیوانگی کی حد تک عشق ہونے کی وجہ سے بعض مورخین نے آپ پر ایسے الزامات بھی لگا دیے جن کا آپ کی عملی زندگی سے دور دور تک کا واسطہ بھی نہیں بنتا، لیکن ناظرین، جب ان کی شاعری میں موجود تعلیم کا جائزہ لیا جائے تو یہ سب الزامات محض خرافات لگتے ہیں۔ بابا بلے شاہ کی روحانی زندگی کا حقیقی سفر اصل میں اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مرشد کامل حضرت عنایت شاہ کے دامن شفقت کے مکین بن گئے۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ بھی ناظرین کے لیے باعث لطف ہوگا کہ حضرت عنایت شاہ کا تعلق ایک ارائیں خاندان سے تھا، جبکہ بابا بلے شاہ ایک سید زادے تھے، لوگوں نے پیر و مرشد کے اس رشتے کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ایک سید زادہ ارائیں کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا ہے، اور جب یہ تنقید اپنے حد سے بڑھی تو اس کا اثر بلے شاہ کے ذہن پر بھی ہوا، اور انہوں نے نسلی طور پر خود کو برتر سمجھتے ہوئے مرشد کامل سے دوری اختیار کر لی۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا، اور پھر ایک دن بابا جی اپنے راہبر تصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنہوں نے انہیں اچانک اپنے سامنے پا کر سوال کیا، اوئے تم بلے ہو؟ جس پر بابا جی نے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور، نہیں، میں بلا نہیں بلکہ میں بھولا ہوں، یعنی میں بھولا ہوا ہوں، یعنی میں وہ مسافر ہوں جو اپنا راستہ بھول گیا تھا۔ جس پر انہوں نے کمال شفقت کے ساتھ ایک دفعہ پھر بلے شاہ کو گلے لگا لیا۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کے طول و عرض میں مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا سکہ چل رہا تھا، اور یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے کہ اورنگزیب عالمگیر کو تاریخ میں مسلمان بادشاہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا تھا،
शहनशाह ने अपने अहद हुकूमत में जहां दीगर कई इस्लाहात की, वहीं मौसीकी पर भी पाबंदी आयद कर दी, जो कि कभी इनके असलाफ के दरबारों की जीनत हुआ करती थी। बल्कि एक रिवायत के मुताबिक जब इल्म मौसीकी के वारिस आलमगीर के इस तर्ज अमल से मायूस हुए तो उन्होंने एहतजाजन आलात मौसीकी का जनाजा निकाला और तमाम आलात को एक चारपाई पर सफ़ेद चादर के नीचे रखते हुए जब वो शाही महल के करीब से बुलंद आवाज़ में गाते हुए गुजर रहे थे तो बादशाह ने शोर सुनकर पूछा कि ये शोर कैसा है, जिस पर इन्हें बताया गया कि ये आलात मौसीकी का जनाजा जा रहा है। इस पर औरंगजेब ने हंसकर कहा कि इस दुश्मन खुदा को जरा गहरी कब्र में दफन करना, कहीं ये फिर से सर न उठा ले। जबकि दूसरी जानिब बाबा बुल्ले शाह इश्क की हद तक मौसीकी के दिलदादा थे। सो यही वजह थी कि बाज़ उलमा इकराम ने आप पर कुफर के फतवे भी सादिर किए और कहा कि ये शख्स माशरे में इल्हाद को फ़रोग दे रहा है, जिसकी वजह से आपको हुकूमती नाराज़गी भी बर्दाश्त करना पड़ी। बल्कि कहा जाता है कि जब बाबा बुल्ले शाह का इंतकाल हुआ तो उस वक्त के कुछ लोगों ने आपको न सिर्फ काफिर करार दिया बल्कि आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने और पढ़ने वालों पर भी ये फतवा बांधा कि अगर वो शादीशुदा है तो इसका निकाह ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा कहा जाता है कि नमाज जनाजा के बाद आपकी तदफीन का मसला पेश आया, क्योंकि शहर की मुकामी आबादी ने बुल्ले शाह की तदफीन के लिए कहीं जगह न दी थी। लिहाजा इसीलिए हालत मजबूरी में इन्हें कसूर शहर से कुछ दूर एक वीराने में दफना दिया गया। बाद अज़ां बाबा बुल्ले शाह की गुमनाम कब्र के गिर्द शहर फैलता गया और आज बुल्ले शाह का शहर ही असल कसूर कहलाता है। दोस्तों, सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद बाबा बुल्ले शाह की न सिर्फ शायरी सुनी और सुनाई जाती है बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी शोहरत में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। आपके इंतकाल के बारे में भी अगरचे तारीख़ वफ़ात के हवाले से इख्तलाफात मौजूद हैं, मगर इस बात पर इत्तफाक है कि बाबा जी साल 1750 में इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, जबकि आपका वो पंजाबी कलाम जो कि काफ़ियों की सूरत में मुख्तलिफ कवालियों का हिस्सा है, इसका अगर मुताला किया जाए तो अंदाज़ा होता है कि ये दरवेश खुदा मस्त मखलूक खुदा को ज़िंदगी भर उस इश्क की तरफ बुलाते रहे जो इंसान को सही मानों में खुदा शनासी के मराहिल से आगाह करता है। ये वही सागर इश्क है जिसके चंद कतरे इंसान को जब लाफानी बना देते हैं तो फिर वो आलम इस्तगराक में यहाँ तक भी कह देता है कि बुल्ले शाह सा मरना नाही, गोर प्या कोई और। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने इस दोस्त के मुकामात को मज़ीद बुलंद फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट्स की सूरत में अपनी राय हम तक पहुंचाते रहा करें और हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।